اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اسے ضعیف سند جو ہے وہ کہا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا ہے کہ بسم اللہ جو ہے جب تو وضو کرنے لگے تو کہا کر کہ بسم اللہ والحمدللہ، اس پر جب تک تیرا وضو نہ ٹوٹے گا تیرے لیے بھلائیاں جو ہیں وہ لکھی جاتی رہیں گی۔ تو اس حدیث کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب انسان جو ہے وضو کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اور وہ پڑھ کر جو ہے وضو کو شروع کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ جو اپنا یعنی کہ عالم ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ بسم اللہ اگر پڑھ کے وضو کریں تو انسان کا صرف سارا یعنی کہ وضو کے اعضاء ہی نہیں بلکہ پورا جسم جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھ کے وضو نہ کریں تو اس کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ تو پاک ہو جائیں گے، لیکن اسے پورا جسم جو ہے اس زمرے کے بیچ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے اگرچہ کہ ضعیف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ وضو کرنے سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وضو کی ابتدا کی جائے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہے تو اس لیے وضو شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو ہے وہ اپنا وضو کا جو طریقہ ہے وہ اپنائیں۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنا دایاں جوتا پہنتے تھے، کنگھی کرتے اور وضو شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، اسی طرح ہر کام میں بھی۔ یعنی اس حدیث کے بیچ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہر کام جو ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کرنے کو ترجیح دیتے تھے، پسند فرماتے تھے کہ اپنا ہر کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے شروع کریں۔ تو اس کے بیچ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاؤں کے بیچ میں اپنا جوتا پہنتے تھے تو پہلے دایاں جوتا پہنتے تھے پھر بایاں جوتا پہنتے تھے۔ ایسے ہی جب اللہ کے نبی اپنے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے تو اپنے سر کے دائیں طرف سے جو ہے وہ کنگھی کرنا شروع کرتے تھے، اور پھر جو ہے اینڈ کے اوپر بائیں سر کے حصے کے بیچ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کیا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو جو ہے وہ کرتے یعنی کہ لگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے وضو بھی دائیں طرف سے جو ہے وہ کرنا پسند کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہر کام یعنی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کرتے تھے تو اس کے بیچ میں دائیں کام کے ساتھ جو ہے دائیں ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کو پسند کرواتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے جب سلام پھیرتے تھے تو بھی دائیں طرف پھیرتے تھے، پھر اللہ کے نبی جب تہمت باندھتے تھے تو بھی دائیں طرف کا پہنتے تھے، کھانے پینے میں، مصافحہ کرنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دھونے میں، ایون کہ اپنی مونچھیں کتروانے میں، بغلوں کے بال جو ہے وہ اکھاڑنے میں اور سب کاموں میں، سوائے واش روم میں یعنی کہ جانے کے، پاخانہ کرنے کے یا استنجا کرنے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ہر کام کے بیچ میں دایاں جو ہے ہاتھ سے کرنا جو ہے زیادہ پسند کرتے تھے، دائیں طرف سے شروع کرنا پسند کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے ان میں سے اکثریت کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ سے کام کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ وہ یعنی کہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، دائیں سے کریں یا بائیں سے کریں، تو یہ مطلب یہ ناپسندیدہ ہے۔ اگرچہ کہ دایاں اور بایاں ہاتھ دونوں انسان کے اپنے ہی ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تو سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم ہمیشہ جو ہے یعنی کہ جو ترجیح دیں گے یا فوقیت دیں گے تو وہ دائیں ہاتھ کو ہی دیں گے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔
تو جب ہمارا مقصد ہی اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت ہے تو پھر ہم نے کام بھی تو وہی کرنی ہے جس کا کرنے کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ہر کام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یعنی کہ جو قرآن مجید میں کئی جگہ پہ آیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری یعنی کہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ جو بھی وہ بولتے ہیں، جو بھی وہ کرتے ہیں میری مرضی اور میری منشا کے مطابق کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے ایک پیٹرن اور نمونہ بنایا ہوا ہے، سمجھے کہ وہ نمونہ تھے، وہ ایک ماڈل تھے، وہ پریکٹیکل ہمیں کر کر کے دکھاتے تھے۔ تو ہمیں کیا ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کے ہر عمل جو ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، تاکہ جب ہم ان کے یعنی کہ نقش قدم کو فالو کریں گے تو پھر کیا ہے کہ پھر اسے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے گا اور آخرت کے بیچ میں بھی کامیابیاں جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی آج سے کوشش کرنی چاہیے کہ چلیں جو ٹائم گزر گیا وہ تو گزر گیا، لیکن ہم اپنے ہر کام کے بیچ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے دائیں ہاتھ کے ساتھ جو ہے کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ جو ہے جب بھی کرنے لگیں تو یہ ہمارے ذہن کے بیچ میں ہو، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا ہے تو ہم نے بھی اپنے پیارے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے ہر کام کرنے کو یعنی کہ ترجیح دینی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ بھی اپنے ہر کام کے بیچ میں جب بھی ابتدا کریں تو دائیں ہاتھ سے کریں۔ یعنی کہ اب دیکھیے کہ سارا دن انسان نے تو کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے، انسان کی یہ باڈی اس کا جسم جو ہے آل دا ٹائم مصروف ہی رہتا ہے، تو ہر وقت اب دیکھیے کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے کر رہے ہیں کوئی بھی کام تو کیا ہے، اور یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا سارا دن جو ہے عبادت کے بیچ میں گزر جائے گا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے گزر جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پورا دن جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ دائیں کام کی طرف جو ہے وہ کوئی بھی کام شروع کریں تو دائیں ہاتھ سے جو ہے اس کی ابتدا کریں، تو انشاءاللہ اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گا، کیونکہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔